پریشاں ہے بطحا چھوٹ جائیں، پریشاں ہے بطحا چھوٹ جائیں، بری عادتیں سب کیا الہی، بری عادتیں سب کی یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک بار پھر اپنا ایک اہم پروگرام لیے حاضر ہیں جس کا نام ہے ایک بری عادت۔ جی ہاں، پچھلے ایپیسوڈز میں ہم نے بہت کچھ سنا ہے، آج بھی ایک نیا ٹاپک ہوگا اور اس سے متعلق بہت سی اہم باتیں انشاءاللہ ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا، آج بھی انشاءاللہ آپ کی معلومات میں اللہ پاک نے چاہا تو اضافہ ہونے والا ہے۔ اور پھر ٹاپک ایسا ہے کہ اگر اس کو توجہ کے ساتھ سنیں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو ہمارے اندر اگر خدا نخواستہ یہ بری عادت ہوئی تو اسے دور کرنے میں مدد ملے گی، کیونکہ ہمارے پروگرام کا نام ہی ایک بری عادت ہے، تو اس بری عادت سے بچنا بھی ضروری ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نیت المومن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیتیں نہ ہوں تو ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں، جو کچھ سنیں گے اس پر عمل کریں گے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کفران نعمت۔ یہ کفران نعمت کیا ہے؟ پچھلے ایپیسوڈز میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ہم ہر بار کوئی ایسا ٹاپک آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں کہ جس کے بارے میں یہ کہوں کہ ایک بہت بڑی تعداد شاید اس کے بارے میں علم نہیں رکھتی، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ لہٰذا آج جو ہمارا ٹاپک ہے کفران نعمت، یہ بھی بڑا ہی امپورٹنٹ اور اہم ٹاپک ہے۔ میں آپ کے لیے کچھ آسان کر دیتا ہوں، کفران نعمت کسے کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا نہ کرنا اور ان سے غفلت برتنا، یہ کفران نعمت کہلاتا ہے۔ پھر سے دہرا دیتا ہوں، اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا نہ کرنا اور ان سے غفلت برتنا، یہ کفران نعمت کہلاتا ہے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے، آئیے قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ناظرین اکرام، آپ نے آیت مبارکہ سماعت فرمائی، اس کا ترجمہ کنز ایمان شریف میں کچھ یوں ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے سنا دیا کہ اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو تو میرا عذاب سخت ہے۔ اللہ تعالی ہم پر رحمت فرمائے۔ حدیث مبارکہ میں نعمتوں کا اظہار نہ کرنا کفران نعمت ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا اظہار نہ کرنا یہ کفران نعمت ہے۔ حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو تھوڑی چیز کا شکر ادا نہ کرے وہ زیادہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا،
اور جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ رب العالمین کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا بھی اس کا شکر ادا کرنا ہی ہے، جبکہ اس کی نعمتوں کا اظہار نہ کرنا کفران نعمت یعنی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا چرچا کرنا، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنا، اظہار کرنا، لوگوں کو اللہ کی نعمتیں بیان کرنا، یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور اللہ کی نعمتوں کو چھپانا، اس کا اظہار نہ کرنا، یہ کفران نعمت ہے، یعنی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ کفران نعم یعنی اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا نہ کرنا اور ان سے غفلت برتنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ کفران نعمتوں کے چھن جانے کا بھی ایک سبب ہے، یعنی نعمتوں کے چھن جانے کا ایک ریزن، سبب کیا بیان کیا گیا کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی جائے، کہ جب ناشکری کی جاتی ہے تو جو نعمتیں ہیں وہ زائل ہو جاتی ہیں، وہ ضائع ہو جاتی ہیں، لہٰذا ہر ایک کو اس سے بچنا لازم ہے۔ مکتبۃ المدینہ کی ایک بڑی ہی شاندار کتاب ہے جس کا نام ہے شکر کے فضائل، یہ 128 پیجز پر مشتمل ہے۔ اس کے پیج نمبر 62 پر ہے کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ ایک شخص کو دنیا کی دولت سے بہت نوازا گیا اور پھر سب کچھ جاتا رہا، جو کچھ اس کے پاس تھا اس کے پاس سے چلا گیا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے لگا، یہاں تک کہ اس کے پاس صرف بچھانے کے لیے ایک چٹائی رہ گئی، مگر وہ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مشغول رہا۔ ایک دوسرے مالدار شخص نے اس سے کہا، اب تم کس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہو؟ یعنی تیرے پاس جو کچھ دولت تھی، جتنا کچھ مال تھا، وہ سب کچھ چلا گیا، اور تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے، تو کس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں ان نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جن کے لیے اگر ساری دنیا کی دولت بھی دے دوں تو وہ نعمتیں مجھے نہ ملیں۔ اس نے پوچھا وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ اس نے جواب دیا، کیا تم اپنی زبان، ہاتھ اور پاؤں کو نہیں دیکھتے؟ اللہ اللہ، کیا جواب دیا؟ کیا تم اپنی زبان، ہاتھ اور پاؤں کو نہیں دیکھتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں؟ واقعی ناظرین اکرام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ زبان اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، ہاتھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ زبان کی نعمت کتنی اہم ہے اور کتنی ضروری ہے، اس کا اندازہ لگانا ہے، کسی گونگے سے پوچھ لیجئے زبان کی نعمت کیا ہوتی ہے۔ آنکھوں کی نعمت کا اندازہ لگانا ہے، کسی نابینا سے پوچھ لیجئے کہ آنکھوں کی نعمت کسے کہتے ہیں اور آنکھوں کی نعمت کتنی اہم ہے۔ جس کے پاس پیر نہیں ہے اس سے پوچھئے کہ پیر کی نعمت کیا ہوتی ہے۔ جو کھاتا ہے اور ہضم نہیں ہوتا کھانا، اس سے پوچھو کہ کھانا ہضم ہو جانا کتنی بڑی نعمت ہے۔ کھانا کھایا فارغ ہو گئے، یعنی واش روم آپ جا سکے، آپ جو کھایا آپ آسانی سے وہ فارغ ہو گیا، بدن سے نکل گیا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ کیوں؟ ان سے پوچھو جن کو فارغ ہونے میں آزمائش ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں، اول تو یہ کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ زندگی نہیں، زندگیاں ختم ہو جائے، ہم اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ تو دنیا جہان کی ساری دولت، یعنی ایک ایگزامپل دے کر میں اپنی بات سمجھاؤں، ایک شخص کو کہا جائے کہ یار آپ اتنی اماؤنٹ لے لو اور اپنی آنکھیں ہمیں دے دو، آپ مجھے بتائیں کیا وہ پیسے لے کر آنکھیں دے گا؟ وہ کہے گا یار تم ساری دولت دے دو، آنکھیں ہی نہیں ہوں گی تو پیسوں سے کیا فائدہ ہے؟ جی، ایک شخص کو کہا جائے یار آپ اتنی رقم لے لو، اپنے ہاتھ دے دو، کیا وہ ایگری ہوگا، راضی ہوگا اس بات پر؟
وہ یہی کہے گا یار کھاؤں گا کیسے، محتاجی کی زندگی ہو جائے گی۔ تو پتہ یہ لگا کہ اللہ نے ہمارے وجود میں، اگر صرف ہم باہر نہ دیکھیں، صرف اپنے وجود میں ہی دیکھ لیں تو کتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے، کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ لیکن میں اور آپ کتنا شکر ادا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس تو شکوہ کرنے کے لیے لمبی فہرست ہے، یہ کام نہیں ہوا، فلاں کام نہیں ہوا، سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، کمر میں درد ہے، کھانا ہضم نہیں ہو رہا ہے، تو دانتوں میں درد ہے، تو جناب اتنی ساری جو ہے نا وہ شکوہ شکایت کا ہم انبار لگا دیتے ہیں۔ کبھی شکر بھی ادا کیا ہے؟ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کہیں تشریف لے جا رہی تھی، تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کے سر پر جو ہے نا پٹی بندھی ہوئی ہے، تو آپ نے اس سے سوال کیا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ سر میں درد ہے۔ تو آپ بے قرار ہو گئی اور آپ نے نصیحت کے مدنی پھول دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تیرے سر میں، اللہ تعالیٰ نے تیرے سر میں درد پیدا کیا، یعنی تجھے درد سر دیا، تو نے شکوہ کی پٹی باندھ لی اور ساری دنیا کو بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے سر میں درد پیدا کر دیا، میرے سر میں درد ہے۔ اللہ عز و جل کی ناشکری کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اتنی نعمتیں تجھے عطا فرمائی، کبھی شکر کی پٹی باندھی تو نے؟ تو یہ کتنی گہری بات ہے، تصوف کی باتیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، وقتی طور پہ کوئی پرابلم آ جاتی ہے، کوئی آزمائش آ جاتی ہے، تو ہم پورے محلے میں اس کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہوتے ہیں، سب کو بتاتے اور پھر کہتے ہیں میں تھوڑی کوئی ناشکری کرتا ہوں، میں تو کسی کو نہیں بتاتا۔ ارے بھائی پورے محلے میں پتہ ہے آپ کے گھر میں کون کون بیمار ہے، آپ کے گھر میں کیا ہوا ہے، آپ کو کیا ہوا ہے، آپ کی طبیعت میں کیا ہوا ہے۔ کبھی تو بندہ شکر کرنے والا بنے نا، تھوڑی تھوڑی باتوں پر ناشکریہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ جس نے تکلیف دی ہے وہ دور کرنے پر بھی قادر ہے، بندوں کو بولنے سے کچھ نہیں ہوگا، بندے کیا کر سکتے ہیں؟ جو دور کرنے پر قادر ہے اسی کی بارگاہ میں عرض کریں رب کریم یہ آزمائش برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو کرم فرما دے اور اچھوں کے صدقے یہ تکلیف مجھ سے دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم سے تکلیف کو دور فرما دے گا۔ تو میرے ناظرین اکرام، آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ شکر کرنے والے بنیں، ناشکری سے اپنے آپ کو بچائیں۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اہل ہمدان میں سے ایک شخص سے ارشاد فرمایا، بے شک نعمت کا تعلق شکر کے ساتھ ہے۔ بڑی خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی، نعمت کا تعلق شکر کے ساتھ ہے، اور شکر کا تعلق نعمتوں کی زیادتی کے ساتھ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کی زیادتی اس وقت تک نہیں رکتی جب تک کہ بندے کی طرف سے شکر نہ رک جائے۔ بندے پر واجب ہے کہ نعمتوں پر خدائے بزرگ و برتر کا شکر ادا کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تفسیر خازن میں اس کا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ میری اطاعت کر کے میرا شکر ادا کرو اور میری نافرمانی کر کے ناشکرے مت بنو۔ بے شک جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اس نے اس کا شکر ادا کیا، اور جس نے نافرمانی کی تو اس نے اس کی ناشکری کی۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے، حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، جو بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے، اور جو اس کا شکر کرتا ہے اسے وہ اور عطا فرماتا ہے۔ کلام کا حسن تو دیکھیں کتنی لذت ہے اس بات میں کہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے، اور جو اس کا شکر کرتا ہے اسے وہ اور عطا فرماتا ہے، اور جو اس کی ناشکری کرے گا اسے وہ عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، شکر اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، شکر کی توفیق عظیم سعادت ہے، شکر میں نعمتوں کی حفاظت ہے، شکر ہی نعمتوں میں باعث زیادت ہے، یعنی نعمتوں کے بڑھنے کا ذریعہ ہے، شکر اللہ والوں کی عادت ہے، شکر رب کریم کی اطاعت ہے، شکر ذریعہ بقائے نعمت ہے، شکر ترک معصیت ہے، شکر معرفت نعمت ہے، جبکہ ناشکری باعث ہلاکت اور نعمتوں میں رکاوٹ ہے۔
اللہ تعالی ہمیں نعمتوں کی قدر کرنے والا بھی بنائے اور نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے والا بھی بنائے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو اہل، مال اور اولاد کی صورت میں کوئی نعمت عطا کرے، پھر وہ کہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی جو اللہ رب العالمین چاہے نیکی کرنے کی طاقت اسی کی توفیق سے ہے، یعنی شکر ادا کرے تو وہ اس میں موت کے علاوہ کوئی آفت نہیں دیکھے گا۔ سبحان اللہ۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور روٹی کا ایک ٹکڑا گرا ہوا دیکھا تو اسے اٹھا کر پوچھا اور ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا احترام کرو، اس لیے کہ جب یہ کسی اہل خانہ سے روٹھ کر چلی جاتی ہے تو دوبارہ لوٹ کر نہیں آتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، بڑی غور کرنے والی بات ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا، اللہ کی نعمتوں کا احترام کرو اس لیے کہ جب یہ کسی اہل خانہ سے روٹھ کر چلی جاتی ہے تو دوبارہ لوٹ کر نہیں آتی۔ آج ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں، ہمارے یہاں جو فنکشنز ہوتے ہیں، شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے یا غمی کا کوئی موقع آتا ہے، جب ہم کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، مہمانوں کو بلاتے ہیں، اپنے علاقے کے لوگوں کو جمع کر کے کھانا کھلاتے ہیں، تو کبھی اپنی اس مہمان نوازی کا بھی ہم جائزہ لیں، اور جب ہم اپنے طور پر اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی فیملی والوں کے ساتھ، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ بیٹھ کر کھا رہے ہوتے ہیں، اس وقت کا بھی جائزہ لیجئے۔ کتنی ساری نعمتیں ضائع ہو رہی ہوتی ہیں۔ پانی پیا، تھوڑا پانی پیا، آدھا پانی پیا، آدھا پھینک دیا، تھوڑا کھایا، تھوڑا برتن میں چھوڑ دیا، چائے پیتے ہیں، تھوڑی سی جناب وہ پیندے میں رہ جاتی ہے۔ کبھی ہم نے پی کر جب کپ رکھا ہے، اس کو آپ کپ کا جائزہ لے، چیک کریں تو پتہ لگے گا پیندے میں، یعنی جو کپ کا جو پیندا ہوتا ہے، نیچے کا حصہ ہوتا ہے، آپ کو وہاں نظر آئے گا کہ چائے کے کئی قطرے جو ہے وہ دیواروں سے سرکتے ہوئے نیچے پیندے میں جمع ہو جاتے ہیں۔ نعمتوں کو ضائع کرنے سے، نعمتوں کی قدر نہ کرنے سے نعمتیں چلی جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اہم بات ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری نعمتیں محفوظ رہیں، ہماری نعمتیں کم نہ ہوں بلکہ بڑھتی جائیں، تو اس کے لیے اللہ کی نعمتوں کی قدر کیجیے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو چند باتیں اسی کے ساتھ ایڈ کرتا ہوں۔ اول تو یہ کہ رزق کی بے حرمتی کرنا چھوڑ دیجیے، کوئی دانہ، کوئی ذرہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ گوشت کھاتے ہیں، ہڈی پر بوٹیاں لگی رہ جاتی ہیں، چاول کے دانے لگے رہ جاتے ہیں، تیز پان جو ہوتا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں، کڑی پتہ دیکھیں، کڑی پتہ بھی کھایا جاتا ہے، لوگ اسے نکال کر پھینک دیتے ہیں۔ جو چیز کھائی جاتی ہے اگر غور کریں تو وہ چیزیں بھی ہم پھینک رہے ہوتے ہیں۔ بچوں کو کھانے کا سلیقہ سکھایا جائے، بچے جو ہے وہ کھانا ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ اب سے بچے کیا، بڑے بھی جناب کھاتے کم اور گراتے زیادہ ہے۔ دسترخوان بچھایا اس لیے جاتا ہے، ایک تو سنت بھی ہے دسترخوان بچھانا، دوسرا یہ کہ دسترخوان پر جو دانے یا ذرات یا روٹی کے ٹکڑے وغیرہ گر جائیں تو اسے اٹھا کر کھا لیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے دسترخوان پر گرے ہوئے روٹی کے ٹکڑے یا ذرات اٹھا کر کھانے والے کے لیے مغفرت کی بشارت ہے۔ جی ہاں، اور اس کی اولاد کم عقلی سے محفوظ رہے گی، خوبصورت اولاد اسے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، پھر اس کی اولاد میں برکت ہوگی، اس کے رزق میں برکت ہوگی۔ اور پھر جو رزق کی بے حرمتی کرتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ کہ وہ جو نالی میں چاول کا دانہ جا رہا ہے یا جو آپ نے بچا کر جناب ڈسٹ بین میں پھینک دیا ہے، ضائع کر دیا ہے، ہو سکتا ہے وہی آپ کے گھر کی ساری برکت لے کر چلا گیا اور ہم روتے بیٹھے ہوں
کہ میری روزی میں برکت نہیں ہے، پہلے تھوڑا کماتے تھے پورا گھر چلا لیا کرتے تھے، اب اتنا زیادہ کماتا ہوں لیکن گھر چلا نہیں پا رہا ہوں، خرچہ پورا نہیں ہو رہا ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، بیماریاں پریشانیاں، انہوں نے الگ گھر میں ڈیرا ڈالا ہوا ہے، پورا نہیں ہو رہا ہے۔ تو پیارے بھائی پورا کیسے ہوگا؟ اللہ عز و جل کی نعمتوں کی ناقدری کریں گے، ناشکری کریں گے، نعمتوں کو ضائع کریں گے تو کیسے برکت گھر میں داخل ہوگی؟ نعمتوں کی حفاظت کیجیے، انشاءاللہ نعمتوں میں برکت بھی ہوگی۔ آپ دیکھیں ہمارے گھر میں فضول لائٹ چل رہی ہوتی ہیں، لائٹ کی حاجت نہیں ہوتی، پورا پورا دن لائٹ جل رہی ہوتی ہیں، پنکھے ویسے ہی چل رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم نعمتوں کی قدر نہیں کریں گے تو یہ نعمتیں چھین لی جائیں گی، یہ نعمتیں ضائع ہو جائیں گی۔ اچھا، دوسرا پہلو میں بیان کرتا ہوں۔ نعمت کا شکر یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی اس کی رضا والے کام میں استعمال کیا جائے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے آنکھیں عطا فرمائی، اب ہونا کیا چاہیے؟ ان آنکھوں سے ہم مسجد کا دیدار کریں، خانہ کعبہ کا دیدار کریں، سبز گنبد کے جلوے دیکھیں، قرآن کی زیارت کریں، ماں باپ کی زیارت کریں، نیک لوگوں کی زیارت کریں۔ ایسا ہی ہے نا، آنکھوں سے اچھے کام لیے جائیں، لیکن ہم اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو وہی کفران نعمت کی طرف کیسے لے جاتے ہیں، ناشکری کی طرف کیسے لے جاتے ہیں؟ انہی آنکھوں سے نہ دیکھنے والی چیزیں دیکھ رہے ہیں، گندی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، بے حیائی کے مناظر دیکھ رہے ہیں، الٹی سیدھی چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ نعمت کی ناشکری ہوئی یا نہیں ہوئی اس کا فیصلہ آپ کر لیجئے۔ اللہ نے اس کام کے لیے تو آنکھیں عطا نہیں فرمائی کہ ہم اس سے بے حیائی کے اور گندے مناظر دیکھیں، ریلز دیکھ رہے ہیں جناب، شارٹ کلپیں دیکھ رہے ہیں، نہ دیکھنے والی، المختصر نہ دیکھنے والی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ بھی تو ڈرنے والی بات ہے نا کہ دیکھتے دیکھتے ہی اگر آنکھیں نابینا ہو گئی، اللہ نہ کرے، آنکھیں چھین لی گئی، آنکھیں بہہ کر رخسار پر آ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس بات پر قادر نہیں ہے؟ یقیناً اس بات پر قادر ہے کہ وہ بر وقت بندے کی گرفت فرما لے۔ جس وقت وہ گناہ کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، گندا اور بےہودہ قسم کا منظر دیکھ رہا ہے، وہ چاہے تو اسی وقت اس بندے کی گرفت فرما لے، اس کی آنکھیں باہر آ جائیں، وہ نابینا ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، وہ توبہ کا موقع دیتا ہے، مہلت دیتا ہے کہ بندہ باز آ جائے، چھوڑ دے ان برے کاموں کو۔ لیکن ہم جو ہیں ان آنکھوں سے نہ جانے کیسے کیسے کام لے رہے ہوتے ہیں۔ تو چلے، اللہ نہ کرے اب تک کسی نے ان آنکھوں سے اللہ کی نافرمانی والے مناظر دیکھیں تو وہ توبہ کر لے اور اللہ کی رضا والے کاموں میں اس کو استعمال کرے۔ اسی طرح زبان ہے، زبان اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اب اس کو کفران نعمت کی طرف کیسے لے جاتے ہیں، ناشکری کی طرف کیسے لے جاتے ہیں؟ زبان پر کبھی چیک کیجئے گا، کبھی کراس چیک بھی کیا کریں، دن بھر میں اس زبان پر اللہ کی رضا والی گفتگو کتنی ہے اور اس کی نافرمانی والی باتیں کتنی ہیں۔ غیبتیں اس سے کر رہے ہیں، چغل خوریاں اس سے کر رہے ہیں، دل آزاریاں اس سے کر رہے ہیں، گانے اس سے گا رہے ہیں، گالیاں اس سے بک رہے ہیں، دل آزاریاں اس سے کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی نعمت اس لیے تو نہیں تھی۔ دن بھر میں سبحان اللہ کتنی بار پڑھا، دن بھر میں الحمدللہ کتنی مرتبہ پڑھا، اللہ کے حبیب علیہ السلام پر درود پاک کتنی بار پڑھا، تو پتہ لگے گا زبان، ہم کو ایسا لگتا ہے جیسے زبان اس کام کے لیے بنی ہی نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ زبان اللہ کے ذکر میں استعمال ہونی چاہیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں گنگنانی چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اس طرح نعمت کا شکر ادا ہوگا اور نعمت کی حفاظت ہوگی، ورنہ کہ اللہ پاک اس بات پر قادر نہیں کہ ہمیں گونگا کر دے، یقیناً اس بات پر قادر ہے، لیکن وہ رب کریم مہلت دیتا ہے۔ تو چلے اس بات پر بھی ہم نیت کر لیں کہ اب تک اگر زبان کا غلط استعمال کیا ہے، اس زبان کے ذریعے رب کی نافرمانیاں کی ہیں، ناشکری کی ہے، تو انشاءاللہ الکریم ہم جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی میں زبان کو استعمال نہیں کریں گے۔ اسی طرح ناظرین اکرام دیگر اعضاء پر بھی آپ غور کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ ٹاپک ایسا ہے کہ مختصر سی گفتگو میں اس کو کور نہیں کیا جا سکتا، لیکن آج جو ہمارا ٹاپک ہے کفران نعمت کے حوالے سے، آج کم از کم یہ بیان سن کر، یہ پروگرام دیکھ کر میرا اور آپ کا اتنا ذہن تو بن جائے کہ مجھے اللہ کی ناشکری نہیں کرنی، میری زبان پر شکوہ شکایت نہیں آئیں گے، شکر کے فضائل ہیں، ان فضائل کو حاصل کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ ورنہ یاد رکھیے نعمتیں ضائع ہو جاتی ناشکری کی وجہ سے، پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شکوہ کرنا، شکایت کرنا، پھر
گھر میں کسی جوان بیٹے کا انتقال ہو جائے، بعض مرتبہ یہ ناشکری کفر تک لے جاتی ہے. جی یہ ناشکری کفر کی طرف لے جاتی ہے. مثال دو آپ کو، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر میں جوان بیٹے کا انتقال ہو جائے تو بعض مرتبہ گھر کے بڑے بوڑھے کہتے ہیں یا اللہ تو نے جوان کو لے لیا، تجھے جوان کی ضرورت تھی، ہمیں اٹھا لیتا اس کے بدلے، تو نے ہم پر ظلم کیا، ہمارے بڑھاپے کا سہارا چھین لیا. یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے. کہاں سے بولا؟ زبان سے بولا، ناشکری کی نا. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے اگر ہم بن جائیں تو انشاءاللہ الکریم ہمیں اللہ کی طرف سے نعمتیں عطا ہوں گی، صبر عطا ہوگا، اور وقتی طور پر آزمائش آتی ہے. اور ویسے بھی ناظرین اکرام، ہم ہمیشہ رہنے تھوڑی دنیا میں آئے. یہ دنیا ہے، دنیا، یہ جنت نہیں ہے. ہم اسے جنت سمجھ بیٹھے. جنت میں غم نہیں ہے، جنت میں تکلیف نہیں ہے، جنت میں آزمائش نہیں ہے. ابھی ہم جنت میں نہیں ہیں، ہم دنیا میں. یہاں آزمائش بھی ہوگی، یا پریشانی بھی ہوگی، یا تکالیف بھی ہوگی، یہاں مسائل بھی ہوں گے، بیماریاں بھی ہوں گی، روزگار کے مسائل بھی آئیں گے. تو کیا اللہ کی نافرمانی کریں گے؟ کیا اللہ کی ناشکری کریں گے؟ نہیں. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے اور سچے بندے بن کر، شکر گزار بندے بن کر انشاءاللہ زندگی گزاریں گے انشاءاللہ عز و جل. اور ایک عادت بنا لیں اپنی. کیا؟ الحمدللہ. یہ عادت بنا لیں، ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں. اور بڑی پیاری بات امام حسن بصری سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو الحمدللہ بالاسلام، یعنی اسلام کی نعمت پر اللہ کا شکر ہے کہتے ہوئے سنا تو ارشاد فرمایا بے شک تو نے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت کا شکر ادا کیا. یہ کتنا بڑا انعام ہوا اللہ کا کہ بغیر کسی محنت کے، مشقت کے، بغیر کوئی قربانی دیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت سرکار میں، امت محبوب میں پیدا فرما دیا، ایمان کی دولت عطا فرما دی. اس پر اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب کریم تیرا شکر ہے تو نے ہمیں مسلمان بنایا، آقا کا غلام بنایا. انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوگی. تو دیکھیں کفران نعمت کے 3 اسباب میں بیان کر دیتا ہوں. کفران نعم کا پہلا سبب بے صبری کی عادت ہے. تو اپنے آپ کو بے صبری سے بچائی، صبر کی طرف آئی، شکر کی طرف آئی. اسی کے ساتھ ساتھ کفران نعم کا دوسرا سبب توکل کی کمی ہے. اللہ پر اعتماد، بھروسہ، توکل یہ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے. چاہے روزگار کا معاملہ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، توکل اپنا مضبوط کریں. یہ کفران نعمت کی طرف جانے کا ایک سبب کیا بنتا ہے؟ توکل کی کمی. کفران نعم کا تیسرا سبب جرأت علی اللہ، یعنی جب گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بندہ بے باک ہو جاتا ہے تو اس کی زبان پر ناشکری کے کلمات جاری ہو جاتے ہیں، اور بسا اوقات ان میں کفریہ کلمات بھی شامل ہو جاتے ہیں. بندہ کفر کے تاریک گڑھوں میں اوندھے منہ جا گرتا ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو جہنم کے عذابات سے ڈراتا رہے، خوف آخرت پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہوئے ہمیشہ ایمان کی سلامتی کی فکر کرتا رہے، نیز رب عز و جل کی بارگاہ میں ایمان کی سلامتی کی دعا بھی کرتا رہے. تو ناظرین اکرام، یہ ہم نے آج کفران نعمت سے متعلق اپنے ایپیسوڈ میں سنا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی نعمتوں کی ناقدری سے بچائے، ناشکری سے بچائے، اور ہمیں صبر، شکر اور توکل کی نعمت بھی عطا فرمائے. اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے ماحول میں رہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو اللہ کے شکر گزار بندے ہیں، جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. انشاءاللہ اچھوں کی صحبت میں رہیں گے تو اچھی عادتیں بھی ہمیں نصیب ہوگی. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی سعادت بھی عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پریشان ہے بطحا چھوٹ جائیں، پریشان ہے بطحا چھوٹ جائیں، بری
عادتیں سب کی یا الہی، بری عادتیں سب کی یا الہی۔